آگے دیکھیے قرآن، ہمارا اگلا مسئلہ ہے 779۔ اگر انسان جان بوجھ کر نماز میں اپنی شرمگاہ نہ ڈھانپے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر مسئلے سے لا علمی کی بنا پر ایسا کرے، جبکہ اس کی لا علمی مسائل دین سیکھنے میں اس نے اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہو تو احتیاط واجب کی نماز پر دوبارہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ 780 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتہ چلے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہے، یعنی نظر آ رہی ہے، تو ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ چھپائے، اور اس پر لازم نہیں ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، جو پڑھ لی ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہے تو اس کے بعد نماز کا کوئی جز انجام نہ دے، پہلے اس کو چھپائے پھر انجام دے۔ لیکن اگر اسے نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کے دوران کی شرمگاہ برہنہ تھی تو اس کی نماز جو پڑھ لی ہے وہ ٹھیک ہے۔ 781 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا لباس کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ لے، لیکن ممکن ہو کہ دوسری حالت میں، مثلا رکوع اور سجود کی حالت میں نہ ڈھانپے، تو اگر شرمگاہ کے برہنہ ہونے کے وقت اسے کسی ذریعے سے ڈھانپ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے شلوار جو ہے وہ نہیں پہنی اور قمیض نے اس کے جو سامنے حصے کو چھپا لیا ہے، شرمگاہ کو چھپا لیا ہے، تو وہ جب ذری بات ہے رکوع کرے گا، سجود کرے گا، تو اس حالت میں نظر اگر آ رہی ہے تو تب وہ نماز باطل ہوگی، لیکن اگر وہ چھپا لیتا ہے تو تب نماز صحیح ہے۔ اور لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کا لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسے لباس جس میں شرمگاہ نظر آ رہی ہے اس لباس کے ساتھ وہ نماز نہ پڑھے۔ 782 میں کہہ رہے ہیں کہ انسان نماز میں اپنے آپ کو گھاس پھوس اور درختوں کے پتوں سے ڈھانپ سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان چیزوں سے اس وقت ڈھانپے جب اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، یعنی لباس نہ ہو تب۔ 783 میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے پاس مجبوری کی حالت میں شرمگاہ چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اپنی شرمگاہ کی کھال نمایاں نہ ہونے کے لیے گارا یا اس جیسی کسی دوسری چیز کو لیپ پوت کر اسے چھپائے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کے پاس پتہ شتہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایسا عمل انجام دے سکتا ہے کہ گارا یا کوئی اور کسی چیز سے جو پاک ہو اسے لیپ سکتا ہے۔ 784 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے وہ نماز میں اپنے آپ کو ڈھانپے، اور ابھی وہ ایسی چیز ملنے سے مایوس بھی نہ ہوا ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو آخر وقت میں اپنے وظیفے کے مطابق نماز پڑھے گی۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ نماز پڑھ لے گا، اور اگر وہ کسی چیز کے ملنے سے مایوس ہو تو اول وقت میں ہی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اسے نہیں ملنی تو نماز ادا کر لے۔ اور اس صورت میں اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھے اور اس کا عذر آخر وقت تک باقی نہ رہے تو ضروری نہیں کہ دوبارہ نماز پڑھے، وہی نماز اس کی کافی ہے۔ آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 785 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کے پاس جو نماز پڑھنا چاہتا ہو اسے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے درخت کے پتے، گھاس، گارا یا کائی بھی نہ ہو، اور آخر وقت تک کسی ایسی چیز کے ملنے سے مایوس ہو جس سے وہ اپنے آپ کو چھپا سکے، اگر اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی ایسا شخص اسے نہیں دیکھ رہا جس سے شرم کا چھپانا واجب ہے، تو وہ کھڑا ہو کر اس طرح نماز پڑھے کہ جس طرح اختیاری حالت میں رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی شرمگاہ نظر نہ آئے، مثلا بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر اپنے آپ کو ایسے کسی فرد کے دیکھنے سے بچانے کے لیے مجبور ہو تو قیام، رکوع اور سجود تینوں کو ترک کر دے، یعنی تینوں حالتوں میں سے اس پر نظر نہ پڑ رہی ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور رکوع اور سجود کو بیٹھ کر انجام دے، اور اگر صرف کسی ایک چیز کو ترک کرنے پر مجبور ہو تو صرف اسی کو ترک کرے، لہٰذا اگر کھڑا ہونا ممکن ہو تو کھڑے رہ کر نماز پڑھے اور رکوع سجود اشارے سے بجا لائے، اور اگر صرف قیام میں اس پر نظر پڑ رہی ہو تو بیٹھ جائے اور رکوع سجود کو انجام دے۔ اگرچہ اس صورت میں احتیاط مستحب ہے کہ ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز بھی ادا کرے جس میں رکوع سجود کو اشارے سے انجام دے گا۔ اور احتیاط لازم کی بنا پر برہنہ شخص نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو اپنے اعضاء کے ذریعے، مثلا بیٹھا ہو تو دونوں رانوں سے اور کھڑا ہو تو دونوں ہاتھوں سے بھی چھپا سکتا ہے۔